السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے اندر پٹرول کا بحران آ رہا ہے جی۔ بحران آ رہا ہے یا آ چکا ہے، دونوں باتیں درست لگتی ہیں۔ اس بحران سے کیسے نمٹا جائے، لائے عمل بن رہا ہے۔ چھٹیاں دے دیں، آن لائن کلاسز لے لیں اسکولوں کی، اپنی سرکاری گاڑیاں نہ بند کریں، ان کا پٹرول نہ بند کریں، یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر ناظرین، امریکی صدر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ ماہرین تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ خلیجی ممالک کے اندر تباہیاں ہو رہی ہیں۔ ایران تو پہلے ہی تباہ ہے، نقصانات اس کے ہو رہے ہیں۔ اب کتنی اور تباہی کرنی ہے نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے، اس کا اندازہ ابھی آگے چل کے ہونا ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جو خلیج میں جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے، بڑی شدید جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینجیں دڑم سے نیچے آ گئی ہیں۔ پٹرول کی پرائسز $70 سے $85 فی بیرل پہ پہنچ گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے $110 تک سے $30 تک بھی جا سکتی ہے۔ چلیں، خلیجی ممالک کے پاس تو بہت پیسہ ہے، وہ معیشت کو سنبھال لیں گے۔ پاکستان اور ہمارے جیسے ممالک کیا کریں گے؟ ان کے عوام کا کیا بنے گا؟ کیونکہ حکومت تو $1 کی سبسڈی نہیں دیتی، بلکہ انٹرنیشنلی بعد میں بڑھتا ہے، پہلے یہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی $8 بڑھا دی جناب وزیر خزانہ صاحب نے، پہلے ہی ڈنڈا چلا دیا جی، بڑھا لیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اپروول دے دی۔ تو ابھی صورتحال بڑی خراب ہے۔ ذخیرہ اندوزی پاکستان میں، جب بھی آٹے کا بحران آ جائے، چینی کا آ جائے، کوئی اور ایشو آ جائے، تو ایک دم ذخیرہ اندوز اس رمضان میں حرام کمانے کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ والے شیطان تو نہیں بند ہوتے۔ یہ والے شیطان تو جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں، منافع، وہ ایسے منافع کما رہے ہوتے ہیں کہ صاحب نہیں، وہ جی عمرے پہ جا رہے ہیں جی، حج پہ جا رہے ہیں جی، فلاں بزنس مین، اب کسی برادری کا کسی کا حوالہ دو تو وہ جا رہے ہیں جی، او جی بڑی اچھی سیل ہوئی ہے جی اس دفعہ جی رمضان میں جی، او جی یہ ہوا۔ اور پھر اس کا کیا فائدہ جب آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز منافع کماتے ہیں۔ حکومت نے ایک پلان بنایا ہے کہ جی تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے اور آن لائن کلاسز لی جائیں۔ کتنے بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے؟ غریب کے بچوں کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ کیسے آپ کریں گے؟ کرونا کی صورتحال اور طرح کی تھی۔ راشن اس کی بندی کرنی ہے، منصوبہ بندی کریں۔ آغاز وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس سے کریں۔ جتنی گاڑیاں چلتی ہیں 50% کم کر دیں، وزیر اعظم کی بھی، صدر کی بھی، وزراء کی بھی بند کر دیں، کم کر دیں۔ پھر جو سیکٹریز ہیں ان کی بند کر دیں۔ جو باقی بیوروکریسی ہے، 300 لیٹر ان کو پٹرول فری ملتا ہے، 500 لیٹر ملتا ہے، جدھر مرضی جاتے پھرتے ہیں، وہاں سے آغاز کریں۔ پھر عوام ہیں، ہاں، جو آئل کمپنیاں ذخیرہ اندوزی کر رہی ہیں، کارروائی کریں۔ کسی نے روکا ہے وزیر اعظم صاحب آپ کو؟ چیف سیکرٹریز کو آپ نے کہا ہے کریں، آپ مانیٹرنگ کریں۔ تو یہ سلسلہ ایک جامع لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ قطر کے وزیر توانائی کا ایک سٹیٹمنٹ ابھی میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد خلیجی ممالک سے تیل گیس کی سپلائی تمام دنیا کو بند ہو جائے گی۔ جنگ کا دائرہ، جنگ کس نے آغاز کیا؟ اسرائیل نے، امریکہ نے۔ ایران نے اپنے ڈیفنس میں میزائل فائر کیے۔ آبنائے ہرمز ایران نے بند کر کے نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب بعض تجزیہ نگار اور انٹرنیشنل افیئرس کے ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی انہیں فیس سیونگ ملے اور ایک تاثر دیں امریکہ کے اندر کہ ہم بڑے جی فاتح بن کے ابھرے ہیں اور جنگ ختم کر دیں۔
اس میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی مسائل ہیں، صدر ٹرمپ پادریوں سے دعائیں بھی کرا رہے ہیں اپنے لیے، وہ ایک ویڈیو آئی ہے، سارے اس وائٹ ہاؤس میں ان کے اوول آفس میں کھڑے ہیں اس کمرے میں، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ٹرمپ کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی کا بیٹا جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بھئی آپ کو کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ یہ فیصلہ ایران کے ہی شورا نے کرنا ہے، ایرانی عوام نے کرنا ہے۔ کل اگر خامنائی جو نئے منتخب ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، وہ کہہ دیں امریکی عوام کو کہ ٹرمپ کو ہٹا کے جو بائیڈن کو لے آؤ، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، امن کی طرف آئیں، امن بحال کریں، جنگ کا خاتمہ کریں، دنیا کو مزید تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اور ایرانی حکومت کو بھی چاہیے، جو میزائل ہیں آذربائیجان تک آپ مار رہے ہیں، آذربائیجان کا کیا تعلق ہے، پھر ترکیہ کا کیا تعلق ہے، ترکیہ کو مار رہے ہیں، یہ اس کا دائرہ نہ پھیلائیں، اس انداز میں نہ پھیلائیں، سعودی عرب کی طرف نہ کریں۔ جو جن ملکوں میں اڈے ہیں جہاں سے فائر ہو رہے ہیں، آپ پہ طیارے اڑتے ہیں وہاں سے، وہاں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مین آپ کا ٹارگٹ اسرائیل ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں آپ اتنی تباہی کریں کہ چیخیں نکلیں، تبھی جنگ بندی ہوگی، تبھی پھر سیز فائر ہوگا۔ تو ناظرین، یہی تازہ ترین صورتحال ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں امن بحال ہو دنیا میں، اور خطے میں امن بحال ہو، اور معیشت، پہلے ہی ہماری پاکستان کی معیشت کے لیے مسائل رہتے ہیں، ہمیں اب معیشت کو سنبھال پائیں، اور جو بحران آ رہا ہے اس سے نمٹنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور خوف و ہراس کی فضا نہ حکومت بنائے، نہ ڈیلرز بنائیں، اور نہ عوام بنائیں۔ یہ نہیں کہ لینڈ کروزر جس کے گھر میں 10 ہیں وہ ٹینکیاں فل کرا کے پارک کر لیں، اور غریب کی جو ہے سواری، اس کے لیے موٹر سائیکل کے لیے پٹرول نہ ملے۔ تو سب کے لیے ایک جامعہ لا عمل کہہ رہے ہیں حکومت نے بنا لیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ جب منظر عام پہ آتا ہے تو پھر اس پہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔